امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وَأَمِرَا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا خاتم النبیین بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام عزت مآب معزز محتشم سامعین کرام دوستان مکرم قاری و حافظ علامہ محمد اعظم سیالوی صاحب زیدہ مجدہ واجب الاحترام عزت مآب استاد محترم قاری حافظ ظہور احمد صاحب دوستان مکرم صاحب دعوت اور بانیان محفل میاں مدد علی صاحب اور جتنے بھی دوست بزرگ شامل ہو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اللہ جل مجدہ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے وہ کم اور تھوڑا ہے کہ جس نے زندگی دی مصروفیات چوں آدھے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بے مثال با کمال ذکر دے اندر حاضری عطا فرمائی اب زی وقار اپنی زندگی اندر اگر اپنے دل وچ موجود ایمان دے مقام اور مرتبے نو جاننا ہوئے تو بنیادی تین گلاں دا پتہ ہونا ضروری ہے کہ میرے دل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال محبت کتنی ہے سبحان اللہ بے شک اگر انسان اپنا آپ دا ہی پتہ نہ ہوئے تو پھر وہ کس راہ تے کس راستے تے کھڑا ہے سب تو پہلا اپنے ذہن نشین کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نال تین طرح دے لوگ منسلک ہوئے تین طرح دے لوگ آئے پہلے وہ لوگ آئے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات ویکھے آپ دا بولنا چلنا دن رات ویکھے چند دا ٹوٹنا ویکھا کنکریاں دا کلمہ پڑھنا ویکھا لیکن سب کچھ ویکھن تو بعد نبی پاک دا انکار کر بیٹھے وہ کافر ہو گئے سب کچھ ویکھا سب کچھ جانا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا انکار کر بیٹھے اللہ رب العزت نے کافر بنا دیتا دوسرے وہ لوگ آئے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو ویکھا جانا قریب بیٹھے سنا آپ دے پیچھے دوجی صف وچ پہلی صف وچ کھڑے ہو کے نمازاں بھی پڑھیاں آپ دے نال ظاہری زندگی دے وچ آپ دے نال چلے جو حکم نبی پاک دیون عمل بھی کرن پر دل نبی پاک نال کھڑے نہیں ہوئے وہ لوگ منافق ہو گئے وہ لوگ کون ہو گئے بولیے ذرا اپنے ذہن وچ گل بٹھا دے آیا جے جنہاں نے سب کچھ ویکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلی انکار کر دیتا وہ کافر ہو گئے اور جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ بھی پڑھا کلمہ پڑھن تو بعد شب و روز سرکار دے نال گزرے جماعت وچ کھڑے ہو کے سجدے بھی آپ دے پیچھے ادا کیتے لیکن دل نبی پاک دی ذات نال مطمئن اور کھرے نہیں ہوئے منافق ہو گئے اور تیسرے وہ لوگ آئے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک نظر ویکھا آپ دی ذات اقدس نو سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اتنے کھڑے ہوئے کہ سب کچھ لٹا کے مصطفیٰ دے غلام ہو گئے سب کچھ لٹا کے مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو گئے آج جس دور اندر تساں اور میں بیٹھے ہاں اگر دل وچ تعلق نبی پاک دی ذات والا سن سنا کے جان جون کے سرکار دی عظمت دا پتہ لگن تو بعد اگر دل وچ مدینے والے دی محبت اور شوق پیدا نہیں ہے
تو اپنے ایمان تے غور کرنا چاہیے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا پتہ لگن تو بعد شوق اور محبت بڑھ جائے تو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے نعمت ایمان نو جلا بخشی ہے. اللہ نے نعمت ایمان نو بلندی عطا فرمائی ہے. اللہ نے نعمت ایمان نو ہمیشہ مرکز و محور بنایا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حالی سرکار دے غلام نہیں ہوئے, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اللہ دی بارگاہ وچ پیش کی تھی, اے اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے. سرکار نے دعا فرمائی, اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئی, جو بہتر ہے اے اللہ او عطا کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ وچ تلوار پکڑی, گھروں نکلے. جدوں تک نبی پاک نال تعلق نہ بنے اپنے وجود دی خبر ہی نہیں ہے کہ بندہ کس حال وچ ہے. اور جس ویلے تعلق بن جائے نبی پاک نال پھر تسلی ہوندی ہے کہ میرے دل اندر اس محبوب دا نسبت اور تعلق دا رابطہ کتنا بلند ہے. آپ دے ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے, گھروں ارادہ کر کے نکلے, معاذ اللہ استغفر اللہ, اج رسول خدا نو زندہ نہیں رہن دیاں گا, اج مٹا کے آواں گا, اپنے بتاں دی حفاظت کراں گا. اپنے آپ نال عہد کر کے نکلے, پر رستے اندر ملاقات ہوئی. آپ دے دوست آئے, رک گئے, پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ آپ جواب وچ ارشاد فرماندے نے, معاذ اللہ استغفر اللہ, اج میں محمد نو چھوڑنا نہیں, اج میں مٹاون جا رہے ہاں, اس ارادے نال نکلا ہاں. جواب وچ اس نے کہا, ادھر بعد جانا, پہلے اپنے گھر جانا. تیری بہن اور تیرا بہنوئی اس نبی دے غلام ہو کے آگے, اس نبی دا کلمہ پڑھ کے آگے نے, اس نبی دے ہو گئے نے, انہاں دین قبول کر لیا. تیری سگی بہن اور تیرا بہنوئی. اتنا غصہ آیا, ارادہ ترک کیتا, وہی تلوار ہاتھ وچ سیدھے بہن دے گھر پہنچے. بہن قرآن پڑھ رہی سی, کیا تلاوت کر رہی ہے؟ آج ساڈے بھی گھراں دے حال ہیں. جتنا قرآن والے نال تعلق ہے نا, وہ پتہ ادو لگے گا جتنی محبت قرآن نال ہوے گی. اور قرآن واحد کتاب ہے روئے کائنات اتے کہ جس دے اتے اللہ نے پہلا جملہ سورۃ فاتحہ شریف کا اختتام ہے اور قرآن پاک سورہ بقرہ دا آغاز ہے. میرے رب نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے روئے کائنات تے زندہ رہن والے انسان, دنیا جہان دیاں جتنیاں بھی کتاباں اٹھا کے ویکھیں گا, تینوں قرآن ورگی ہر شک تو پاک کتاب ملنی نہیں, ملنی ہی نہیں ہے. تصدیق خدا ہوئے, اور جتنا نبی نال تعلق ہوئے گا نا, اتنا بندہ قرآن دے نال بھی رابطہ بنائے گا, قرآن نال بھی رابطہ بنائے گا. پہلی محبت نبی پاک دی ذات نال بنیاد بنے گی. قرآن دا تعلق اس بندے دے دل وچ جڑن لگ جائے گا. اس تو قرآن دی تلاوت سکون دے گی, ان دا ترجمہ پڑھنا, ان دی تشریح سننی, قرآن پاک دی تفاسیر پڑھنیاں, اس دے ہر مطلب اور ہر آیت پاک دا معنی پڑھنا اور جاننا کہ میرے رب نے اس سونی کتاب وچ لکھا کی ہے. پہلا تعلق اس قرآن نال جڑ جائے گا جو مدینے والے دے سینے تے اللہ نے اتارا. وہ بہن قرآن پڑھ رہی ہیں, آپ دے قدماں دی آواز سنی, بندہ غصے چ ہوے نا, وہ قدماں دی تھوڑی تیز رفتاری شروع ہو جاندی. جس لئے قدماں دی آہٹ سنی نا, پتہ لگ گیا کہ بھیا تشریف لے آ رہے نے اور بڑے غصے چ نے. بینوئی سامنے آیا نا, آپ دا چہرہ بڑا غضبناک آ, اتنے غصے چاہے کہ آنا بغیر سوال کیتے مارنا شروع کر دیتا, بہت زیادہ مارا. بے ہوش ہوئے تو بہن چھڑاون آئی, بہن نو بھی مارا, بہن بھی لہو لہان ہو گئی. تھوڑی دیر گزری, حالت سنبھلی نا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے ول ویکھ کے انہاں دی بہن نے کہا, اے عمر سن, جان تا لے سکنے پر نبی پاک نال بے وفائی دا سوچی بھی نہ, اے سینہ نبی پاک دا غلام ہو کے آیا. پھر رشتہ بنے تو پھر ایویں بنے نا, جس مقام دا حکم ہے اس مقام تے کھڑے رہنا ہے. میں مر تے سکنی ہاں بھیا تیرے ہتھوں, پر نبی پاک دے دین نو نہیں چھڑ سکنی ہاں. ایک کلمات اس بہن نے سنے نا, جیڑی بہن اپنے بھائی نال کدی نظر ملا کے گل نہیں کرتی, حیا عزت ادب اور احترام کرتی ہے, ہمیشہ اپنے بھائی نو عزت دیندی ہے. سرداران مکہ وچ آپ دا شمار ہے. دہشت آپ دے چہرے دی بڑی ہے. وہ معصومانہ لہجے اور بڑی دلیری نال آپ دے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر دیئے
کہ بھیا جان تو لے سکنا ہے پر نبی پاک دے دین نو سینے وچوں کڈ سکدا نہیں ہے. ہاتھ رک گیا, سوچن تے مجبور ہو گئے کہ میں کر کیا رہا. جیڑی اتنی زیادہ تعلق پکا کر کے کھڑی ہے وہ شے کیا ہے کہ جس نے اتنی بڑی دلیل دے کے کھڑی ہے کہ موت تک قبول ہے پر دین محمدی نالوں ہٹنا نہیں ہے. کیا اج بیٹھ کے اپنے دل وچ نبی پاک دے دین اتے یہ جذبہ سینے وچ آیا ہے؟ نہ کوئی تلوار لے کے سر تے کھڑا, نہ کوئی پوچھن والا. اج تیرے میرے معیار ہی بدل چکے ہیں, معیار حیات ہی بدل چکے ہیں. چند ٹکے نفع نظر آئے تو سود نو کنڈ پیچھے پا دینے ہاں, چند ٹکے نفع نظر آئے تو برادریاں دے رشتیاں دے آپس وچ قتل کر دینے ہاں. ایک بھائی جس نو ماں باپ دے نال نسبت بھی ہوئی ہے جو تینوں اور مینوں حاصل ہے, اس بھائی دا سودا تک, اس نال غداری تک, اس دے خلاف تک سوچن تے مجبور ہو جاندے ہاں. کیوں کہ دنیا دا مفاد اور نفع ہے. سن ذرا, جس نبی پاک دا دین میں قبول کیتا, جنگ اندر آواز آ دی ہے الاچ الاچ, کوئی پانی پلان والا ہے, کوئی پانی پلان والا ہے. ایک شخص پانی لے کے دوڑ دے, پیالہ قریب کر دے اس زخمی دے پہلے دے قریب لے کے پیالہ پہنچ دے. اس ویلے آواز آ دی ہے الاچ الاچ. اس پیمن والے نے حالی ہونٹ نہیں رکھے, آواز دوسری جگہ تو آئی, کوئی پانی پلان والا ہے. انہیں پیالہ ہٹا دیتا, ہٹا کے کہا میرے پانی پلان والے آ, میرے نالوں بھی گھنا کوئی پیاسا ہے, پہلے ادھر جاوے نا. اج میرا رویہ کی ہے, بس میری اولاد نو لبے, مینوں ملے, باقی سارا قبیلہ اجڑ دا ہے تو اجڑ جائے, باقی برباد ہونے نے تے ہو جان. اے میرے نبی پاک دا دین نہیں ہے. جنہ تربیت مصطفیٰ اندر صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر وقت گزارا, پیالہ ہٹایا, پہلے اس بھائی دی پیاس بجھا. وہ جذبہ ایثار اور قربانی اب لے کے نکلے نا پیالہ, دوجے کول گئے. اس مجاہد نے علی پیالہ پکڑا ہی ہے کہ تیسرے مقام تو آواز بلند ہوئی الاچ الاچ, پیاسا ماں کوئی ہے پانی پلان والا. اس نے بھی پیالہ ہٹایا اور کہنے لگے پلان والیا میں مڑ پی لیسا, پیاس تو مینوں بھی بڑی شدید لگی ہے پر پہلے میرے نالوں بھی کوئی گھنا پیاسا نظر آ رہا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیالہ ہٹایا, تیسرے کو لے کے پہنچے. جس ویلے گئے تو روح کف سے انسری تو پرواز کر چکی, وقت کا بلاوا آ چکا, اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو چکے, شہید ہو گئے. پلٹ کے پہلے کو آئے, انہاں دی بھی جان جا چکی. تیسرے کو آئے جو سب تو پہلا ہاں, اس دی بھی روح کف سے انسری تو پرواز کر چکی. پیالہ پانی دا حد تے اور جان بچ سکتی ہے, ایک گون چلا جائے تو سکون اور تراوت آ سکتی ہے. ارے میرے بھائی, جنہ دی مطمع نظر دنیا دی زندگی کوئی وقت نہیں رکھتی, وہ آخری لمحے بھی اگلے تے احسان کر کے جاتے ہیں. اور جو مخلوق کے خدا تے احسان کرے تو خدا اس کا احسان بھول سکتا ہے. اس لمحے جواب آیا, بہن کہنے لگی بھیا ایک کلام پڑھ رہی ہیں ذرا سنانا. آپ دی بہن تلاوت کر دیا نے, آپ سن دے کنا دے رستے دل اتے, کیونکہ دعا تو ہو چکی ہے نا, تو سبب بھی تو اللہ نے بنانے دینا. وہ کنا دے رستے دل اتے تاثیر قرآن خود بنا لیندے. قرآن دی سب تو بڑی خوبی یہ ہے کہ اے پڑھن والے دے سینے وچ اپنی جگہ بنا لیندے. جڑا ایں دے نال محبت کردا ہے نا, ان دے سینے وچ اپنا ٹھکانہ خود بنا لیندے. محدث اعظم خیر آبادی رحمت اللہ علیہ دا ایک پنڈت نال مناظرہ ہویا. اس پنڈت نے آ کے کہا تو بڑا محدث ہے مسلمانہ دا, بڑا تیرا نا ہے, میرے کوئی بھجن اور گیت سنانا. میں من جیسا تو عالم ہے تے میں تینوں تیرے قرآن دے 15 سپارے سناواں گا, ہندو ہوتے. اسے ہندو نے کیا میں ہندو ہو کے تینوں اس قرآن دے کتنے سپارے 15 سپارے سناواں گا اور زبانی سناواں گا, تو ایک بھجن ہی سنا دے. آپ نے فرمایا سن او نلائک, ان دے وچ بھی کامیابی میری ہے. تیرے بھجن گیت اس قابل ہی نہیں ہیں کہ کسی انسان نو یاد رہ جان. یہ تو میرے پیارے کلام, اللہ دے بھیجے ہوئے کلام قرآن دی اے شان ہے. اگر کافر بھی پڑھ لوے یہ ان دے سینے چ بھی گھر بنا لیندا ہے. یہ میرے قرآن دی عظمت ہے, ان دے سینے چ بھی گھر بنا لیندا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سننا شروع کیتا, قرآن
کننا دے رستے دل اندر اترنا شروع ہویا تے آواز آئی بہنا ذرا وخا تو صحیح لیا تو صحیح ہے کیا کچھ پتھراں تے لکھا ہویا کچھ چمڑے تے لکھا ہویا کچھ کپڑے تے لکھا ہویا تو ویکھیا نا ہڈیاں تے لکھا ہویا تو ذرا لیا تو صحیح اس طرح مجلد تو ہاں نہیں اس طرح ہون ملتا ہے اس طرح تو چھپایا ہاں نہیں تو جو قرآن دا حصہ موجود آ ان بہن دا جواب سنیے بڑے غور نہ سننی ہے گل بہن نے جواب کہا بھیا تیرے نال تعلق ضرور ہے پر قرآن نہیں ملے گا قرآن نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا انہوں ہاتھ لاون لئی پہلے پاک ہونا ضروری ہے انہوں ہاتھ لاون لئی پہلے پاک ہونا ضروری ہے پھر انہوں ہاتھ لاویں گا بہن کی فرق ہے تو بھی تو اٹھا کے رکھا ہے تو بہن جواب دیں دیئے ملیا تاں ہے پہلے پاک ہوئیاں پھر اس قرآن دی مالک بنی پھر اس قرآن دی وارث بنی پھر قرآن ملائے اچھا بہنہ پھر پاک کی میں ہونا ہے اگلا سوال بڑا اہم آج دی گفتگو دا عنوان بھی اور اینڈ بھی کیا عنوان بھی ہے اور اس دا اختتام بھی ہے پوری گفتگو اس عنوان تے روے گی اس قرآن نو اگر اٹھانا ہے اور پاک ہونا ہے تو بھئیہ سن تینو نبی دے بوئے تے جانا پہے گا سبحان اللہ بے شک آج سانو کوئی آکے آکے کہ نبی نو چھڑ دیو اللہ مل جائے گا اگر ملنا ہوندہ سیدنا فاروق اعظم راستہ بدل نہ لین دے جو کعبے دے اندر رہے کسی نے آکے پوچھا نا آپ دے کڑوں رب کدو ملیا تو بین نے بھی جواب ہے چاہی کیا بھئیہ اگر پاک ہونا ہے تینو دروازہ ہے نبی تے جانا پہے گا اچھا بہن ٹھیک ہے چلا گیا جتھوں روکن گے اتھوں رکنا پہے گا پہلا دوجہ جتھے حکم دیون گے اتھے جھکنا پہے گا اور جتھے حکم دیون گے اتھے بنڈنا پہے گا بھئیہ آدھی خواہش مٹا کے نبی دا غلام ہونا پہے گا بہنہ اگر میں اینا سارا کچھ کر لواں تو پھر پاک ہو جاواں گی پاک ہو جاواں گا آپ نے فرمایا پاک ہی نہیں تیرا مرتبہ اور مقام بھی بلند ہو جائے گا آپ اٹھ کھڑے ہوئے چلو چلن لگے تو بہن نے پلہ پکڑیا پوچھا بھئیہ کدھر جواب ارشاد فرمانے نے بہنہ پاک ہون جا رہے ہیں مصطفیٰ کریم دا غلام ہو جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں نبی نو چھڑ کے پاکی ڈھونڈا مل جائے گی درود نہ پڑھا محبت آ جائے گی انہاں دی سنت عمل نہ کرا پھر کما برکت آ جائے گی انہاں دا راستہ نہ چنا اور میں نو طہارت نصیب ہو جائے گی ایسا ممکن ہی نہیں ہے جس نے پاکی حاصل کرنی ہے دروازہ رسالت نال کھڑا ہونا ہے جتھے روکن گے رکنا ہے جتھے حکم دیون گے اتھے بہنا ہے آپ تشریف لے آ رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھا تو ویکھ کے عرض کرتے نے سونے محبوبہ عمر دا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں تیرے میرے کریم مسکرائے آپ سن رہے ہیں حضرت امیر حمزہ اپنی محبت پیش کر رہے ہیں آپ عرض کرتے ہیں اگر ایویں آئے نا جویں آ رہے ہیں ارادہ غلط ہویا انہاں دی تلوار نال انہاں دا سر اتار دیاں گا اللہ سنے نا میرے سونے محبوب مسکرائے اور فرمایا چیسا ٹھہریے نا جو دعا کیتی ہے اس کا جواب آ رہے ہے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں سبحان اللہ در رسالت تے آگے سامنے آ کے بیٹھے تلوار رکھی ہوئی ہے اکھاں چوں آنسواں دی جڑیاں لگیاں ہوئی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر کیویں آنا ہویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں آنا ہویا عرض کردے نے سونے محبوبہ تہاڈا ہون آیا تے پاک ہونا ہے تہاڈا ہون آیا بولیے نا تے پاک ہون آیا اگلا جملہ سنیے سرکار نے کلمہ پڑھایا نعرہ تکبیر بلند ہویا وادی مکہ گونج اٹھی جس ویلے کلمہ پڑھ کے کھڑے ہوئے سینہ ایمان دے نور نال منور ہویا روئے کائنات اتے جو وجود سب تو زیادہ نفرت والا ہا جس ویلے غلامی ملی سب تو زیادہ سینے وچ محبت والا وجود پایا کھڑے ہو گئے اور تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا سونے محبوبہ آج چھپ کے نہیں سینے کعبہ وچ کھڑے ہو کے سب دے سامنے عبادت کرا دنیا نو پتہ لگ جائے آج عمر رسول خدا دے غلام ہو گئے پھر گھوڑے تے سوار ہو گئے مکے دیاں گلیاں وچ آپ نے آواز بلند کی تھی اے اہل مکہ سنو جس سے ہمت ہے آئے آج محمد دے غلامہ دے وچ عمر بھی جا کے بیٹھ گئے اور غلام ہو گئے کون ہے اپنے بچہ نو یتیم کراون دا ارادہ رکھ دے کون ہے
جو اپنی عورتوں نو بیوہ کراون دا ارادہ رکھتا ہے آئے نا اس کے سامنے کھڑا ہوئے کہ میں اس محمد دا ہو گیا ہاں جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا اعلان کیتا ہے۔ جس دن آپ کھڑے ہوئے سبحان اللہ سبحان میری زندگی دی ترتیب ہی دربار مصطفیٰ ہے، میری زندگی دا اینڈ بھی دربار مصطفیٰ ہے۔ میں زندہ ہاں تو نبی پاک دے خوبصورت دین دی برکتاں دی وجہ نال میرا خاتمہ ہوئے گا انہاں دی محبت تے خاتمہ ہوئے گا۔ جس طرح دنیا میری بہتر ہے اس نبی دا ہون نال، اسی طرح میری آخرت بھی بہتر ہوئے گی اس نبی دی غلامی وچ مرن نال۔ میں بڑے دعوے اور بڑے قصے کہانیاں سننا وا، صبح شام میرا بھی یہی عمل ہے، میرا محکمہ یہ ہے، پر جس نتیجے تے میں پہنچیا نا، جو عزت نبی پاک دی سیرت اور آپ دے طریقے تے چلنے وچ امتی نو ملتی ہے نا، وہ سرکار دی غلامی دی بغاوت وچ نہیں ملتی۔ بے شک ہوئے کوئی باغی اور عزت پا جائے ایسا ممکن نہیں۔ ایک بچی گھر دے اندر اگر غلط کاری دے ذریعے حاملہ ہو جائے، نجائز اولاد دی ماں بن جائے، دوسری بچی نال والے گھر وچ وہ نکاح دے ذریعے بچے دی ماں بنے، دونوں دے گھرے بچہ پیدا ہوئے، پیدائش دونوں دے گھرے ہوئی۔ جس دے گھر بچہ بغیر نکاح تو پیدا ہویا وہ سونا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، سونی رنگت لے کے پیدا ہویا ہے، سارے اعضاء بھی بڑے سونے نے، نین نقش بھی بڑے پیارے نے، لیکن جس دے گھرے نکاح دے ذریعے بچہ پیدا ہویا وہ رنگ دا بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے نے۔ ان جس دے گھرے بغیر نکاح تو پیدا ہویا اس گھر دے بھائی اس اور بچی دے وہ بھی منہ چھپا رہے ہیں، اس دا باپ بھی منہ چھپا رہی ہے، اس دی ماں بھی منہ چھپا رہی ہے، اس دا پورا قبیلہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ یار بچہ پیدا ہوئے ہیں، خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ اور جنہ دے گھر نکاح دے ذریعے بچہ پیدا ہویا ہے انہاں دے گھرے خوشیاں ہو رہی ہیں، وہ رنگ دا کالا بھی ہے، ہونٹ بھی موٹے نے، اتنی تکریم کیوں ہو رہی ہے؟ تو جواب مدینے والے دی بارگاہ وچوں آندا ہے، جیڑا شریعت محمدیہ دی بغاوت وچ پیدا ہویا وہ جڈا بھی سونا ہوئے وہ کسے کم دا نہیں ہے، جیڑا غلامی مصطفیٰ وچ دنیا تے آیا وہ جے بھی رنگ دا آوے وہ عزت والا ہے، سبحان اللہ بے شک بے شک وہ شانہ والا ہے۔ آج دنیا تے مرتبہ ہے تو سرکار دی شریعت مطہرہ دی وجہ نال ہے، بے شک بے جو شک شریعت مصطفیٰ دا باغی ہوئے پاوے کوئی ہوئے۔ بے شک حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اگر کوئی ہوا وچ اڑدا ہے اور پانی تے تردا ہے پیر بھی گلا نہ ہوئے اور شریعت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ دا تارک ہوئے، فَضْرِبْ بِالنَّعْلَيْنِ انہوں جتیاں لا کے مار، وہ شیطان کا ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بے شک بے شک بے شک شیطان کا ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت مصطفیٰ دا باغی ہوئے۔ اور سانو کہے کہ میں بڑے پہنچے ہویا ہاں وہ بڑی ہستیاں دا میں اٹھ کے وکھانا، وہ کرتب کرنے والا بغاوت شریعت مصطفیٰ دے اندر ہوئے، نہ نمازاں دی فکر ہوئے نہ روزہ دی فکر ہوئے۔ سن عزت ملے گی تو نبی دی غلامی اندر، عظمت ملے گی تو نبی دی غلامی اندر۔ اور جو بچہ نکاح دے ذریعے پیدا ہویا بہن بھی دعاواں منگ رہی، بھائی بھی راضی ہو رہے ہیں، مبارکہ لے رہے ہیں، باپ بھی بڑے فخر نال دس رہے ہیں کہ میری بیٹی نو رنگ لگ گئے، اور بڑے فخر نال کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر اللہ رب العزت نے میرا نواسا پیدا کیتا ہے، میں بڑی عزت دا معیار ہاں۔ ان اپنے دلوں سوچ کے دسیا جے او عزت دا معیار دونوں گھر بیٹا ہے تو معیار کس دی وجہ تو پایا؟ او دی رنگت دی وجہ تو نہیں، او دے نسب دی وجہ نال بنیا، او دا نسب شریعت مصطفیٰ دی غلامی وچ ہویا، ان دا مخالفت وچ ہویا۔ اے بیٹا دنیا دا نیم بن گیا، اے ہوئی آخرت دا نیم ہے، جڑا خاتمہ نبی پاک دی غلامی وچ ہوے گا نا انہوں فکر کرن دی لوڑ نہیں ہے، وہ گناہگار بھی جائے گا اللہ دے گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے آپ دی بڑی محبت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ملن جا رہے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ملے، کون؟ حضرت حنظلہ۔ آپ نے انہوں نے گوش گزار کیتا، حضور میرے آقا میں جس ویلے نبی پاک دی محفل چننا نا تے میں اپنے آپ نو مومن گننا،
لیکن جدو نبی پاک دی بارگاہ وچوں نکل آنا ہاں میں منافق ہو جانا میرا دھیان پھر عالم کفر دے اس دور وچ گردش کردا ہے خیالات ادھر چلے جاندے نے جتنی دیر انہاں دی بارگاہ وچ بیٹھا رہنا تو دل کردا ہے میں اللہ اللہ کرا اپنے رب دا ذکر سنا اپنے رب دی تسبیح بیان کرا اور یا مجلس وچوں نکلنا ہاں میرا رنگ روپ بدلنے لگ جاندا ہے مینوں ایویں لگدا ہے جویں میرے تے منافقت اور کفر پھر غالب آ گئے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں معاملہ تو بڑا سنگین ہے چلو سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ پیش ہوندے ہیں جس ویلے پہنچے تو آقا کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کلمات بیان کر رہے ہیں کہ میں تہاڈی بارگاہ وچ بیٹھا ہاں ایویں لگدا ہے میں ایمان والا ہاں جدوں مجلس وچوں نکل کے جانا ایویں لگدا ہے کہ میرے دل وچوں ایمان ختم ہو گیا اور میں واپس کفر دے زمانے سے جا رہا ہوں میرے کریم مسکرائے اور فرمایا حنظلہ مبارک ہوئے ایہو ہی تا ایمان ہے ایہو ہی تا ایمان ہے کہ تیرے دل اندر ونڈ ہون لگ گئی کہ دربار مصطفیٰ اندر بیٹھ کے نیکی دا شوق پیدا ہوتا ہے اور نبی تو دور جاواں گا تو نبی پاک دی شریعت تو غافل ہون دا خیال آندا ہے اس سے درجہ کمال دا نا ہی تا ایمان ہے اور یہی حضرت حنظلہ نکاح ہویا رشتہ ازدواج منسلک ہوئی پہلی رات شب زفاف شب عروسی پہلی رات اپنی بیوی نال وقت گزارا آواز دن والے نے آواز دیتی او مدینے والو تیاری کرو رسول خدا نے جنگ دا اعلان کیتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے جنگ دا سامان اٹھاون لگ گئے اس بی بی نے پلہ پکڑا او مجاہد او جوان آج دی رات تا رک جا آج دی رات تا ٹھہر جا سویرے چلا جائیں تو جواب آپ نے ارشاد فرمایا زندہ رہیا ہٹ آیا تو رل کے وقت گزرے گا جنہ دی بارگاہ وچوں بلاوا آیا ہے نا انہاں دا مقام ہی ہے ہر رشتہ بعد وچ ہے وجود مصطفیٰ دی اطاعت پہلے ہے آج اذاناں ہو رہی ہیں پر کوئی توجہ نہیں قرآن دی تلاوت دا اعلان ہو رہا ہے کوئی شمولیت نہیں جس لمحے آواز آندی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اس لمحے کنا اتے جو تک نہیں رنگدی یہ کس دور چ بیٹھے ہیں یار اگر ایک نماز ہی زندگی چ ختم ہو جائے تو دس تیری میری زندگی وچ باقی بچیا کیا ہے نماز کنیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے رسول اللہ صلی تھوڑا اچھی بولیے نا یار رسول اللہ صلی اللہ سارا مجمع بولی نبی پاک کنیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے سونے نبی پاک دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور کی چیز ٹھنڈک ہے نماز میں نبی پاک دا سچا عاشقہ پر نماز نہیں پڑھنا اللہ میں نبی پاک دا بڑا دیوانہ ہاں پر میرا مسیح تے دل نہیں لگدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا شدائیاں نعتاں اتے مینوں وجد آندا ہے تقریراں اتے مینوں جوش آندا ہے پر میں کدی جا کے نفل نہیں پڑھے کدی سجدہ نہیں کیتا تو بتانا عاشقاں یا منافقاں اللہ بے شک جس لمحے میرے دل اندر نماز دی قدر ہی نہیں ہے نماز کوئی میری جا کے پڑھنی ہے یا اپنے باپ دادا دی پڑھنی ہے نماز پڑھنی ہے مدینے والے دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا کے اوے سرکار دا عاشق تے نماز نال پیار نہ ہو جوانان ملت خاص کر جوان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عالی شان پڑھائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی جوانی وچ توبہ کردا ہے کوئی جوان روح ارض و سما وچ رہن والا اپنی زندگی وچ توبہ کردا ہے کہ دوبارہ گناہاں دی دھرتی تے قدم نہیں رکھاں گا ان دی توبہ دی اتنی برکت ہے اللہ قبر والیاں تو 40 دن دا عذاب دور کر دیندا ان دی توبہ دی برکت نال قبر والیاں تو عذاب اللہ دور کر دیندا ہے عمل تا بعد اس کرے گا اس نے جوانی دے عالم وچ توبہ کیتی اج طاقت بھی ہے توانائی بھی ہے عزت بھی ہے آواز بھی ہے قد کاٹ بھی ہے حسن و دولت بھی ہے وضو بھی ٹھنڈے پانی نال کیتا جا سکتا ہے جسم برداشت کر دے قیام بھی لمبا کیتا جا سکتا ہے جسم وچ طاقت ہے میں اپنی زندگی وچ کتنے ایسے ویکھے جو زندہ ہیں پر سجدے دی طاقت نہیں ہے اللہ بے شک کرسیاں تے بیٹھ کے نماز پڑھتے اور اشارے نال سجدہ کر دیں اج تیرے میرے جسم وچ طاقت ہے نا جھک سکتے ہیں 2 تو 4 منٹ بھی سر سجدے وچ رکھ سکتے ہیں یہ ہمت ہے نا یار تو اپنی زندگی وچ سجدے جمع کر لے کی اکھ ہے سجدے جمع تھوڑا اچھی بولیے نا سجدے جمع کر کندے واسطے اپنے رب کعبہ دی بارگاہ وچ پیش ہون واسطے اللہ دے ایک ولی بیٹھے نے بادشاہ گزرے تو بادشاہ نے کھڑے ہو کے پوچھا او میاں ایتھے کی کر رہے ہیں بیٹھے پنڈ وچ
اس اللہ دے ولی نے جواب دیتا بادشاہ سلامت اج پنڈ والوں دی رب نال صلح کروا رہے ہیں پنڈ والوں نو رب نال جوڑن دا طریقہ بنایا ہے رب نال جوڑن واسطے بیٹھا اس نے کیا پھر کہنے لگیا اج رب مندا ہے اللہ راضی ہے پر پنڈ والے نہیں مندے اس علاقے والے نہیں مندے پنڈ والے نہیں مندے چند دن گزرے وہی اللہ دے ولی قبرستان وچ بیٹھے تو اس ویلے پھر پوچھا بادشاہ نے ایتھے کیا کر رہے ہو اس رب دے ولی نے جواب دیتا اج بھی بندیاں دی رب نال صلح کرا رہے ہیں اج بندے تا مندے نے پر اج رب نہیں مندا انہاں کھلی آنکھاں نال اونوں منا لے یار ساڈے تے یقین نہ رکھ لیکن اپنے رب دی ذات تے یقین رکھ جس نے اتنی بڑی خوبصورتی نال بنایا اکھاں ہاتھ پیر کان نک چہرہ شکل و شباہت رنگت ہر چیز عطا کیتی اور بہترین خاندان دنیا دا چنا اور انساناں وچوں بھی اللہ نے نبی دے امتیاں دا گھر چنا اور کلمہ پڑھن والیاں دے گھر وچ پیدا کیتا اج انہاں اکھاں نو انہاں متھے نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت اور سنت دی محبت دی عادت پا لے انشاءاللہ یہ چہرہ قیامت دن چمکدا ہوئے گا اور یہ پہچان دا سبب اور ذریعہ بن جائے گا میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی تھی سونے محبوب 1,24,000 نبیاں دی امت قیامت دن اکٹھی ہوئے گی سنائے 80 صفحہ سرکار تہاڈی امت دیاں بنن گیاں 40 صفحہ باقی امتاں دیاں ہون گیاں اپنی امت نو پہچانو گے کس طرح کہ تہاڈی امت آ رہی لوگاں دی پہچان کس طرح فرماؤ گے آپ نے ارشاد فرمایا جدوں میرے امتی وضو کردے ہوئے جڑے اپنے جسم دے اعضاء وضو وچ دھوندے نے نا اعضاء وضو یہ دھوندے نے ایک قیامت والے دن ایویں چمکدے ہون گے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے اعضاء وضو کدوں کیتا جاندا ہے جدوں قرآن تلاوت کرنا ہوئے قرآن نو ہاتھ لانا ہوئے یا جدوں نماز جانا ہوئے تو مطلب کیا کہ نمازی اور قرآن دی تلاوت کرنے والے دا چہرہ ہاتھ پیر اور سر ایویں چمکدے ہون گے روشن ہون گے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے میں پہچان لواں گا اے انہاں تو پہلے روشنی آندی ہوے گی اور میں دوروں آندی اپنی امت دی پہچان کر لواں گا کیوں انہاں دے اعضاء وضو چمکدے ہون گے جڑے وہ وضو دے وقت دھوندے ہیں حضرت حنزلہ نے تیاری کیتی اور جواب وچ اپنی بیوی نو حکم دیتا اگر زندہ رہیا تو ملاقات ہوے گی پر تیرے تو ود کے تو تا ایک خاتون ہے نا تیرے ورگیاں اللہ 70 جنت وچ بھی دے گا اور دنیا تے بھی اس نے 4 دتیاں بدلدا رواں ہزاراں عورتاں بھی کھڑیاں ہون نا اور مینوں موقع مل جائے چن لواں ایک پاسے سرکار دی غلامی ہوئے تو تیرے ورگیاں ہزاراں مصطفیٰ کریم دے حکم تو قربان کیتی تیاری کیتی جنگ وچ شامل ہوئے جنگ لڑی شہید ہو گئے زندگی دی اتنے مہلت ہے وقت ختم ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاماں نے لاشاں اکٹھیاں کیتیاں جمع کیتیاں تو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم اقدس نہ ملا تھوڑی دیر گزری تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب دے جسم ویکھے اور فرمایا ایک باری ہور جاؤ میدان دا چکر لایا ہوا دوبارہ گئے تو جا کے ویکھا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم اس میدان وچ موجود ہے اور پانی دے چھٹے آپ دے جسم اثر تو گر رہے نے پانی دے قطرے گر رہے نے اٹھا کے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا اور صحابہ دا بھی یقین ہے مصطفیٰ کریم وہ بھی جان دینے جڑا اساں نہیں جاننے انہاں دا بھی یقین ہے جواب عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں گئے تو پہلے لاش آپ دا جسم اقدس نہیں ہن گئے تو جسم بھی موجود ہے تے نال جسم وچوں پانی دے قطرے بھی تازہ پانی دے قطرے بھی گر رہے نے سمجھ نہیں آئی کریم مسکرائے اور فرمایا میرا غلام جس ویلے اپنی بیوی کو اٹھیا نا جلدی اندر اتنا ہا اس نو غسل جنابت اس تے فرض آ اس تو یاد نہیں رہا جنگ وچ شامل ہویا پہلے اللہ دے فرشتے بھیجے کہ میرے نبی دے غلام نو اٹھا کے لے آؤ اور جنت دے پانیاں نال غسل دیو سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک واری قربان ہو کے تبھی انہاں دا بن کے تبھی انہاں نال تعلق بڑھا کے تبھی تیری اوقات ہی بدل جائے گی تیری زندگی بدل جائے گی تیری قسمت بدل جائے گی روے گا دنیا تے ایویں
پر تیرا چرچا اور تیرا مرتبہ بڑھتا جائے گا. جنہ جنہ نبی دے نیڑے ہوئے گا انہاں کرم ہوتا جائے گا. اپنی زندگی اندر آسانیاں اور دوجہ دی زندگی اندر آسانیاں بنتا جائے گا نا, اتنا اللہ دا کرم بے پناہ رحمتہ بن کے اتردا آئے گا, اور بندہ خود سوچے گا کہ میں ہی ہاں. اور اتنا اللہ دا احسان ہے, دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. انہاں نو فرشتے اٹھا کے لے گئے, اور فرشتیاں نو اللہ نے حکم دیتا کہ میرے نبی دے دربار وچ انہیں پیش ہونا ہے. غلام اودوں جاوے پہلے پاک ہوئے اور پھر جاوے. اے نبی پاک دی غلامی وچ مقام اور مرتبہ ملتا. بے شک بے شک. اور دوستان مکرم, جس عنوان وچ اج دا موضوع شروع کیتا اس وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خوبصورت ترین کلمات وچ اللہ نے تعریف فرمائی. فرمایا وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو صرف محمد نہ منیا جے. اہل مکہ اور کافرہ نے کہنا شروع کر دیتا لے محمد ہی تا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ دا یتیم ہی تا ہے. ظاہر جتھے رہے قبیلے والے نے اندازے گفتگو ایویں رکھا. انہاں کافران دے کلمات رب نے سنے تو قرآن چے آیت فرمائی وما محمد, اے اہل کفر سنو, اے صرف محمد نہیں ہیں, اے صرف محمد نہیں ہیں, الا رسول, اے صرف تو لے کے پیرا تک سراپا رسالت نے. بے شک. اے صرف تو لے کے پیرا تک سراپا رسالت نے. انہاں دے سر دے وال مبارک تو لے کے آپ دے پاؤں مبارک دے ناخن مبارک تک, یہ سارا جتنا بھی عمل ہے یہ سب اللہ رب العزت دی بارگاہ وچوں مقام رسالت تے فائز نے. اور جو انہاں دے وجود اطہر دی ایک بال مبارک دی بھی توہین کرے گا فرمایا کافر ہے. آپ دی جسمی اطہر دے دست مبارک دی بھی توہین کرے گا وہ کافر ہے. جو بھی وجود مصطفیٰ دے پورے وجود اطہر دے جو سر تو لے کے پیروں تک رسالت ہی رسالت ہے اس دا انکار کرے گا وہ اللہ دی بارگاہ وچ عزت والا ہو سکتا نہیں ہے. انہاں دے وال بھی درجہ رسالت اندر, لب بھی درجہ رسالت اندر, کلام بھی درجہ رسالت اندر, چہرہ بھی درجہ رسالت اندر, ہاتھ مبارک بھی مقام رسالت اتے. اے وجود ملیا ہے نام محمد, وجود ہے آمنہ پاک دے گھر پیدا ہون والے اس سونے بچے دا, لیکن اے عام محمد نہیں نے. اے لوگوں غلطی نہ کر لیا جے, اللہ رسول, اے سر تو لے کے پیرا تک رسالت ہی رسالت ہے. سر انور تو لے کے پیرا تک رسول ہی رسول ہے. آپ دے ہونٹ بھی رسول, وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اے ہونٹ عام نہیں نے, انہاں تے جدوں بھی کلام ہوندا ہے خود اللہ کلام فرماندا ہے. ہاتھ مبارک دی واری آئی تو فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما. اے مارنا میرے نبی دے ہاتھ چو جڑا ہے نا, اے نبی نے نہیں مارا, حالانکہ مارا نبی نے ہے, لیکن اے مارنا خود رب دا مارنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا اے لوگو جو سینہ ہے نا, سینہ تو نبی دے وجود دا ہے. علم نشرح لک صدرک, اے بھی رسول دا سینہ ہے. اس دا بھی ادب, آپ دے ہاتھ دا بھی ادب, آپ دے قدمہ دا بھی ادب, آپ دے چہرہ مبارک دا بھی ادب. اور دوسرا جنہاں نے نبی پاک نال تعلق بنایا انہاں محبت بھی کیتا سرکار دی ذات نال اور ادب بھی رکھا. اور اگلا سوال بڑا اہم ہے اور تمام گفتگو دا اینڈ اور ماخذ اس تے ختم ہو جائے گا. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال یہ تعلق جڑ جائے تو پھر بندہ کیا کرے, پھر امتی کیا کرے؟ اگر نبی پاک دی ذات نال رشتہ بن جائے, آج وہ نظر نہیں آ رہے نمبر 1, نمبر 2 آج انہاں دی آواز نہیں آ رہی, نمبر 3 آج انہاں نال ملاقات نہیں ہو سکتی, تو پھر بندہ کیا کرے؟ میرے سونے محبوب نے فرمایا وہ جیڑے زمانے وچ آوے وہ اس طریقے تے چلے جو میں دنیا وچ اعلان کر کے جا رہے ہاں. وہ قیامت والے دن انشاءاللہ وہ محمد رسول اللہ دی غلامی وچ اٹھایا جائے گا. بے شک بے شک. میں یطع الرسول فقط عطا اللہ. اطاع اللہ. جس نے رسول دی اطاعت کر لی وہ بے فکر ہو کے زندگی گزارے, انہوں نے اللہ دی اطاعت کر لی. بے شک. رشتہ نبی نال اگر پکا اور سچا بن گیا تو دنیا جہان نے ہر تعلق ہر رابطے اپنی جگہ تے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آج اگر انگوٹھے چم کے اکھاں تے لا لیے نا اور سرکار دا